آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس طرح کی زبان استعمال کرنا قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں یہ کہنا کہ قرآن پاک پڑھنا یعنی ان لوگوں کے سامنے پڑھنا اس طرح جو قرآن نہیں سمجھتے ان کے سامنے قرآن اس طرح ہوتا ہے جس طرح آپ کے سامنے کوئی آپ کو فرنچ زبان میں گالیاں دے رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ جو قرآن کو سنے گا، خاموش رہے گا، توجہ کرے گا، اللہ کریم کی اس پر رحمت ہوگی. اس میں یہ نہیں کہ آپ نے سمجھنا لازمی ہے، سمجھنے اچھی بات ہے سمجھنا، لیکن قرآن پاک کو سننے والے پر بھی اللہ کی رحمت ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پاک پڑھا جائے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس میں یہ نہیں کہ آپ نے سمجھنا یعنی اس پر رحم ہوگا جو سمجھے گا، نہیں. جو بھی بندہ قرآن پاک سنے گا خاموشی سے اللہ کریم اس پر رحم فرمائے گا. تو یہ کہنا کہ جن کے سامنے آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں جو قرآن پاک کو نہیں سمجھتے اس طرح ہے جس طرح آپ ان کو فرنچ زبان میں نعوذ باللہ گالیاں دے رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت کیسے ہوتی ہے، اور اللہ کے جو فرشتے ہیں ان میں اللہ کریم ان کا تذکرہ فرماتا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2699 ہے. اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ. کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَ اور آپس میں ایک دوسرے کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ ان پر سکون نازل ہوتا ہے. جو قرآن پاک پڑھتے ہیں یا پڑھتے پڑھاتے ہیں ان پر کیا ہوتا ہے؟ سکون نازل ہوتا ہے. وغاشیتہم الرحمہ اللہ کریم کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ فرشتے انہیں پروں سے گھیر لیتے ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں. اتنی فضیلت ہے قرآن پاک پڑھنے کی اور سننے اور سنانے کی. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اللہ کریم کے پاس جو فرشتے ان میں اللہ کریم ان کا تذکرہ فرماتا ہے جو قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں. وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا. یعنی عمل کی زندگی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی قرآن پاک سنتا ہے تو اللہ کریم کی اس پر رحمت ہوگی. تو اس طرح کی زبان استعمال کرنا وہ بندہ کر سکتا ہے جو بے ادب ہو. اور یہ ابھی نہیں شروع ہوا، یہ سب سے پہلے اس نے اولیاء کرام کے بارے میں بدتمیزی بد اخلاقی کی، اس سے پہلے علماء کے خلاف، پھر صحابہ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح زبان استعمال کرنا، قرآن کے بارے میں اور خدا کے بارے میں زبان یہ استعمال کرنا کہ جب ہم توحید بیان کریں گے تو خود بخود نبی کی گستاخی ہوگی. نعوذ باللہ من ذالک. آپ کو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. اللہ کریم آپ کی حفاظت فرمائے. ایک شیعہ عالم ہے، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی